بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم کتاب اللہ کے عام غیر مخصوص کی دوسری مثال پڑھیں گے، اور اس مثال کو پڑھنے سے پہلے آپ ایک اختلافی مسئلہ سمجھ لیجئے۔ اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک نماز میں مطلق قرأت کرنا یعنی قرآن کریم کی مطلق قرأت کرنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ امام شافعی اپنے موقف پر دلیل دیتے ہیں خبر واحد سے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ۔ یہاں فاتحۃ الکتاب سے سورہ فاتحہ مراد ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لہٰذا سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ نماز میں فرض ہے۔ جبکہ امام اعظم علیہ الرحمہ اپنے موقف پر قرآن کریم کے عام غیر مخصوص کو دلیل بناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو جو تمہیں آسان ہو قرآن میں سے۔ اس آیت کریمہ میں لفظ ما یہ لفظ عام ہے اور یہ عام غیر مخصوص ہے، اور قرآن پاک کی ان تمام آیات کو شامل ہے کہ جن کا پڑھنا نمازی کے لیے آسان ہو۔ تو اب اس لفظ عام کا تقاضا یہ ہے کہ جو آیت نمازی کے لیے پڑھنا آسان ہو وہ پڑھے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنا ہی آسان ہو یہ ضروری نہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری صورتیں اور آیات ہیں جو نمازی کے لیے پڑھنا آسان ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس لفظ ما کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ ہو یا اس کے علاوہ دیگر صورتیں یا آیات، وہ تمام کے تمام پڑھنا نمازی کے لیے جائز ہیں۔ اور اس لفظ ما کے عموم کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نماز کا جائز ہونا سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر موقوف نہ ہو، کیونکہ لفظ ما جو ہے وہ صرف سورہ فاتحہ کو شامل نہیں، اس کے علاوہ دیگر صورتوں اور آیات کو بھی شامل ہے۔ یوں امام اعظم علیہ الرحمہ نے مطلق قرأت کو فرض کیا، اور جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کا جواب امام اعظم نے یہ دیا ہے کہ وہاں نماز نہیں ہوتی اس بات کی نفی نہیں ہے، بلکہ نفی اس بات کی ہے کہ نماز ہو جاتی ہے مگر کامل نہیں ہوتی، نماز میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو امام اعظم نے عام غیر مخصوص پر بھی عمل کیا اور خبر واحد پر بھی عمل کیا، اس طور پر کہ قرآن کریم کے عام غیر مخصوص سے مطلق قرأت کو فرض قرار دیا اور خبر واحد سے سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیا کہ مطلق قرأت کرنے سے نماز کا قرأت کا فرض ادا ہو جائے گا اور سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے نماز کا واجب ادا ہوگا۔ اب اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کا واجب ترک ہوگا، اور اس ترک کے بدلے میں اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اسی طرح قرآن کریم کے عام غیر مخصوص کی دوسری مثال کو سمجھیے، اس کے مقابلے میں بھی خبر واحد ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک اختلافی مسئلہ سمجھ لیجئے۔ اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور پر جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو، یعنی جس ذبح کیے جانے والے جانور پر جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو، وہ جانور حلال ہے یا حرام؟ امام اعظم علیہ الرحمہ کا موقف ہے کہ وہ جانور حرام ہے، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کا موقف ہے کہ وہ جانور حلال ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ اپنے موقف کی دلیل خبر واحد سے دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑے جانے والے جانور کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا، کلوہ، اسے کھاؤ، فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ، کیونکہ اللہ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے پتہ چلا کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے ذبیحے پر بسم اللہ نہ پڑھی تو وہ ذبیحہ حلال ہوگا۔ یہ امام شافعی کا موقف اور ان کی دلیل ہے۔ اس کے مقابلے میں امام اعظم علیہ الرحمہ قرآن پاک کے عام غیر مخصوص کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا
مما لم یذکر اسم اللہ، کہ نہ کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اب یہ آیت کریمہ عام ہے اس معنی میں کہ جس جانور پر جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا وہ جانور حرام ہوگا، اسے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ رہی بات امام شافعی علیہ رحمہ کی دلیل کی، تو ان کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیے جانے والے جانور کو بھی حلال قرار دے دیا جائے تو جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑنا یہ ہوتا ہے بندے کی جانب سے، اور بھول کر بسم اللہ چھوڑ دینا یہ ہوتا ہے رب کی جانب سے، کہ رب بندے کو بھلا دیتا ہے۔ تو جب بندہ جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ رہا ہے، اللہ کا نام چھوڑ رہا ہے، جب بھی اس کا ذبیحہ حلال ہے، تو پھر جب بھول کر چھوڑے گا تسمیہ یعنی اللہ کا نام بھول کر چھوڑے گا، جب تو وہ ذبیحہ بدرجہ اولا حلال ہوگا۔ تو پھر ایسی صورت میں قرآن کریم کی یہ آیت لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، کہ نہ کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس آیت کریمہ کا پھر کیا معنی رہ جائے گا؟ کیونکہ آپ نے دونوں جب جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑے جانے والے کے ذبیحے کو حلال قرار دے دیا، تو بھول کر بسم اللہ چھوڑے جانے والا ذبیحہ تو خود بخود حلال ہو گیا۔ تو جب دونوں ہی ذبیحے حلال ہو گئے تو پھر یہ آیت کریمہ کون سے ذبیحے کو کھانے سے منع کر رہی ہے؟ تو پتہ چلا کہ جو آپ نے استدلال کیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا جان بوجھ کر اگر کسی نے بسم اللہ چھوڑی تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، بھول کر چھوڑی تو اس کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ یہ امام اعظم کا موقف ہے۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے دیکھ لیتے ہیں۔ وَبِمِثْلِهِ، اور اسی کی مثل یعنی عام غیر مخصوص کی جو مثال پیچھے گزری اسی کی مثل نقول ہم کہتے ہیں فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان میں۔ اللہ تعالیٰ کے کون سے فرمان میں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس فرمان میں ہم کہتے ہیں فَإِنَّهُ عَامٌ، اللہ کا یہ فرمان عام ہے فی جمیع، اس تمام میں، ما تیسر، جو آسان ہو، من القرآن، قرآن میں سے۔ اللہ کا یہ فرمان ان تمام آیات میں یا ان تمام صورتوں میں عام ہے کہ جو قرآن پاک میں سے آسان ہوں۔ وَمِن ضرورتہ، اور اس کے عموم سے ہے یعنی اس آیت کے عموم سے ہے عدم توقفی جواز الصلاۃ، نماز کے جائز ہونے کا موقوف نہ ہونا علی قراءۃ الفاتحہ، فاتحہ کی قرأت پر۔ یعنی اس آیت کے عموم میں سے ہے کہ نماز کا جائز ہونا فاتحہ کی قراءت پر موقوف نہ ہو۔ وجاء فی الخبر، اور آیا ہے خبر میں یعنی حدیث میں انہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، فرمایا علیہ السلام، آپ پر سلامتی ہو، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں، الا بفاتحۃ الکتاب، مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ۔ یہاں فاتحۃ الکتاب سے سورۃ فاتحہ مراد ہے۔ فعملنا، تو ہم نے یعنی احناف نے عمل کیا بہما، ان دونوں پر، یعنی قرآن کریم کے لفظ عام غیر مخصوص پر بھی اور خبر واحد پر بھی، ہم نے ان دونوں پر عمل کیا علی وجہ، ایسی صورت پر یا ایسے طریقے پر لا یتغیر بہ، کہ تبدیل نہ ہو اس سے حکم الکتاب، کتاب اللہ کا حکم، یعنی کتاب اللہ کا عام غیر مخصوص کا جو حکم ہے وہ تبدیل نہ ہو۔ بِأَن نحمل، بائیں طور کہ ہم نے محمول کیا الخبر، خبر کو یعنی حضور کے فرمان کو محمول کیا علی نفی الکمالی، کمال کی نفی پر۔ یہ یہاں پر معذوف ہے لفظ صلاۃ، یعنی علی نفی کمال الصلاۃ، نماز کے کامل ہونے کی نفی پر، کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھنے سے نماز ہو تو جاتی ہے مگر کامل نہیں ہوتی۔ حتی یکون مطلق القراءۃ، یہاں تک کہ مطلق قراءت فرضاً فرض ہوگی بحکم الکتاب، کتاب اللہ کے حکم کے ساتھ، وقراءۃ الفاتحہ،
اور فاتحہ کی قراءت واجبتاً واجب ہوگی، بحکم الخبری، خبر یعنی حدیث کے حکم کے ساتھ۔ وَقُلْنَا كَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم نے کہا، فی قولہ تعالی، اللہ کے فرمان میں، وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھاؤ، مما، اس میں سے، لم یذکر اسم اللہ علیہ، ذکر نہ کیا گیا ہو اللہ کا نام جس پر، یعنی اس ذبیحے میں سے نہ کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام جان بوجھ کر نہ لیا گیا ہو۔ جان بوجھ کر کا جو معنی لیا ہے وہ اس وجہ سے لیا ہے کہ اسم اللہ کے اوپر دیکھیے عمدن لکھا ہوا، یعنی جس پر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ انہو، کہ وہ یعنی اللہ کا فرمان یعنی یہ آیت کریمہ، یوجب واجب کرتی ہے، حرمت حرام ہونے کو، متروک تسمیاتی، تسمیہ چھوڑے جانے والے کی، عامدن جان بوجھ کر یعنی یہ آیت کریمہ جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑے جانے والے کی حرمت کو واجب کرتی ہے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے، انہو یوجب حرمت متروک التسمیتی عامدن، عامدن سے ترجمہ کریں گے جان بوجھ کر، تسمیہ یعنی بسم اللہ، چھوڑے جانے والے جانور کی حرمت کو واجب کرتی ہے۔ وجاء فی الخبر، اور خبر یعنی خبر واحد میں آیا ہے، انہ علیہ السلام، کہ حضور کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سئلا، سوال کیا گیا، ان متروک التسمیۃ عامدن، جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑے ہوئے کے بارے میں، فقال، تو فرمایا حضور نے، کلوہ، کھاؤ اس میں سے، فإن تسمیۃ اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام، فی قلب کل امرئ مسلم، ہر مسلمان مرد کے دل میں ہوتا ہے، مرد مانا انسان، شخص، کیونکہ اللہ کا نام ہر مسلمان شخص کے دل میں ہوتا ہے۔ فلا یمکن التوفیق بینہما، توفیق یہاں تطبیق کے معنی میں ہے، تو ممکن نہیں ہے تطبیق ان دونوں کے درمیان، لأنہ، اس لیے کہ، لو ثبت الحل، اگر ثابت ہو جائے حلال ہونا، بترکہا عامدن، جان بوجھ کر تسمیہ کے چھوڑے جانے والے جانور کا، لثبت الحل، لثبت جو ہے اس میں جو لام ہے اس کا ترجمہ ضرور ہوگا، تاکید کا معنی دے گا، لثبت الحل، ضرور حلال ہونا ثابت ہو جائے گا، بترکہا ناسین، بھول کر تسمیہ چھوڑے جانے والے جانور کا حلال ہونا ضرور ثابت ہو جائے گا۔ فحینئذ، تو اس وقت، یرتفع، اٹھ جائے گا، حکم الکتاب ہی، کتاب اللہ کا حکم، یعنی جب ایسا ہوگا تو پھر کتاب اللہ کا حکم اٹھ جائے گا، فیترک الخبر، تو اسی وجہ سے خبر کو چھوڑ دیا جائے گا تاکہ کتاب اللہ کا حکم نہ اٹھ جائے۔